میں نے محترمہ حریم شاہ صاحب کو گلے لگایا ہے. آج پبلک کو بتائیں میں ان کا خامن ہوں, یہ میری بیوی ہے. میں نے تو حدیث میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی بلا عذر فرض روزے میں اس کو ترک کر دے, اگر ساری زندگی بھی روزے رکھے تو ایک روزے کی اطلاق ہی نہیں پوری کر سکتا. تو پھر مفتی صاحب آپ نے کیوں روزہ کھایا تھا؟ حریم نے تو اجازت دے دی. ذرا ان پکچرز کو کلیئر کر لیں کہ وہ پکچرز واقعی حریم ہیں یا نہیں ہے, تاکہ وہ سامنے نہیں بالکل وہ دکھانا جی میرا موبائل فون کی طرح. موبائل دیکھیے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں, حریم بھی دیکھ لیں گی, میں بھی ہوں, تصدیق کر لیتے ہیں جی کہ وہ واقعی حریم ہے کہ وہ نہیں ہے. سنیں چلو میں آپ ہر چیز اوپن کر دیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے بھی سچ بولنا, میں نے بھی. یار کس نے آپ کو معلومات دی؟ دیکھو میں تو بتا رہا ہوں. لیکن اگر غلطی سے ہوا تو مجھے بالکل یاد نہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا ذرا حوصلے میں نہیں آ رہی ہو, میں حوصلے میں آ رہا ہوں. آپ کیا کرنے گئے تھے میرے گھر کے باہر؟ چلو میں کہتا ہوں نکاح کرنا ہو یا نکاح کروانا ہو, مفتی عبدالقوی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر بد اخلاقی کا دروازہ بند ہو, بد کرداری کا دروازہ بند ہو, بیوہ خواتین متعلقہ خواتین بغیر نکاح کے نہ رہیں. یہی بات میں نے محترم عمران خان صاحب سے کی, اور الحمدللہ اس کے بعد ریحان بی بی کے ساتھ بھی ان کی نکاح اور شادی ہوا, ابو شاہ بی بی کے ساتھ موجود ہے. وہ بھی تو بیوہ ہوگی, نہیں سوری بیوہ نہیں, استغفر اللہ, وہ بھی تو مطلب طلاق یافتہ ہیں. کون؟ ریحان خان. آپ کا کیا خیال ہے کہ ریحان بی بی آپ جیسی ہے کہ اگر اس سے میرا رابطہ ہے تو میں کہوں گا وہ اس سے رابطہ ہے, کہ آپ کا مجھ سے رابطہ نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ جناب مفتی عبدالقوی کا جس سے رابطہ ہے, ایک بات یاد رکھو میری بیٹی, آپ میرے لیے باعث احترام ہوں, میں آپ کا 4 وجہ سے احترام کرتا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں. پھر آج پبلک کو بتائیں یہ میری بیوی نہیں تھی, میری بیٹی تھی, میں نے غلط. محترمہ حریم شاہ صاحبہ میری بیٹی ہے, میری بیٹی ہے, میری بیٹی ہے. مبشر لقمان صاحب کے پروگرام سے اگر یہ تاثر ملا ہے, خدا نہ خواستہ کہ میں ان کا خامن ہوں, یہ میری بیوی ہے, یہ بات بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. میری بات سنو, اگر دنیا کے سارے مرد ختم ہو جاتے نا مفتی صاحب, سارے, میرے لیے کوئی مرد نہ رہتے. پہلے تو شادی کا مجھے شوق ہی نہیں, اگر ایک آپ رہتے پورے مرد دن ہوتے میرے لیے, لوگ مجھے کہتے ایک ہی آپشن ہے کر لیں, تو میں مر جاتی, میں نہ کرتی شادی. اللہ اکبر. اگر چلو یہ محترم صدیقی صاحب تم گواہ ہو جاؤ, خدا کی قسم اگر یہ مجھے کہنا کہ میں آپ سے شادی کرتی ہوں, میں اسے ہاتھ جوڑ لوں گا کہ میرے بچوں کے بچے بھی تم سے بڑے ہیں, میں تم سے بالکل شادی نہیں کرتا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں جی, میں بڑا ضرورت مند آدمی ہوں. بابا بھی نہیں, اب میرے ابو سے بڑے ہیں. میرے اپنے نواسے کا بھی جناب کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے, اور الحمدللہ ان کو پتا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ میری بیٹی ہو, ابھی یہاں سے اتر کے نیچے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ لوگ کس سے پیار کرتے ہیں. میں کیوں نہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. چلو میں صدیقی صاحب کا کہتا ہوں, سنیں چلو مہربانی, میں محترم صدیقی صاحب کو کہتا ہوں, کسی غیر محرم لڑکی کو گلے لگانا, کسی غیر محرم لڑکی کا ہاتھ چومنا, کسی غیر محرم لڑکی کو اپنے ساتھ بٹھانا جائز ہے؟ نہ میں نے کسی کا آج تک بغیر اس کی اجازت کے ہاتھ چوما ہے, نہ میں نے کسی کی اجازت کے بغیر آج تک گلے لگائے. سنیں نہ میں نے الحمدللہ. کیوں؟ مفتی عبدالقوی متانت کا نام ہے, مفتی عبدالقوی سنجیدگی کا نام ہے, مفتی عبدالقوی اس طرح کے ہوچے پن کے معاملات کرتا نا. آج میرے ساتھ اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں چومتا, اگر اجازت ملے تو آپ چوم لیں گے. اجازت تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر محترمہ اجازت بھی دے دے, پھر میں یہ کام جب نہیں کرتا تو میں بغیر اجازت کے یہ کام کیسے کروں گا؟ اچھا مجھے بتائیں, مفتی عبدالقوی اولاد بھی ہو, صاحب اولاد بھی ہو, الحمدللہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی آسائش اور نعمتیں گھر میں مجھے دی ہوں. خواتین میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ کے اوپر ذہنی طور پہ تیار ہوں, تو میرا کیا ضرورت ہے میں لوز مانوں کہ جناب کسی کا ہاتھ چوموں, کسی کو گلے لگوں؟ لیکن آپ سنی سنائی باتیں نہ کریں میری بیٹی, آپ حقائق کی بنیاد پہ بات کریں. یہ یوٹیوب پہ میں خود مفتی عبدالقوی نے حریم شاہ کو گلے لگایا, اور حریم شاہ انا للہ. اچھا جی میں سن لو جی, اگر میں نے یہ کہا ہو کہ میں نے محترمہ حریم شاہ صاحبہ کو گلے لگایا ہے, تو آج کے بعد میں اپنے نام کے ساتھ لفظ مفتی نہیں لگاؤں گا. چلیں جی, اب اس چیز کو ذرا حریم ذرا ٹھنڈا کرتے ہیں مفتی صاحب. آپ بھی بیٹی بن کر اگر آپ نے چلنا ہے تو میں ماہ رمضان میں مختلف ٹی وی چینلز کو کہہ دیتا ہوں آپ کو نذرانہ بھی دیں اور میرے ساتھ پروگراموں میں بھی آئیں, لیکن سارے شک کو دماغ سے نکال کے. میں نے مفتی صاحب نے جو آفر دیا ہے وہ کوئی بری نہیں ہے, اگر آپ اور مفتی صاحب ساتھ بیٹھ کے اسلام کی آگے دعوت دیں اور سکھائیں لوگوں کو, تو کیا برا تو نہیں ہوگا؟ لیکن مفتی صاحب میری ایک بات مانیں جی. مفتی صاحب اسلام کو لوگوں کی مطلب اس طرح پیش کریں جیسے کہ حقیقی معنوں میں اسلام. جی میں وہی بات کرتا ہوں جو حقائق کی بات ہوتی ہے. مفتی منیب الرحمان کتنا بڑا نام ہے, مفتی تقی عثمانی کتنا بڑا, ایک فرقے کے جناب یہ پوپ ہے. بالکل.
گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے کہا جی لوگ نماز کے لیے آئیں، با جماعت نماز پڑھیں اور با جماعت نماز میں آنا چاہیے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور اس کے بعد جو 50 سال سے کم عمر والے ہیں انہوں نے فوراً مجھ سے پوچھا. میں نے کہا میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ الا صلو فی رحالکم، تم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو. کب؟ جب خوف ہو، جب موسلادھار بارش ہو، جب بیماری ہو. اس وائرس کے اندر تو بیماری بھی ہے، خوف بھی ہے. میں کیسے کہوں کہ جناب لوگ مسجد کی طرف آئیں؟ بالکل نہ آئیں. میں نے کہا میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی گھر میں نماز پڑھے گا ان حالات کے اندر اسے نماز با جماعت کا ثواب ملے گا. میں تو حیران ہوں کہ میری بیٹی کے ذہن کو لوگوں نے کیوں پریشان کر دیا. آپ کو مفتی صاحب مولانا صاحب ابھی رمضان کے بارے میں بات آ رہی ہے، رمضان رمضان آ رہے ہیں، روزے آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے فرضی روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، رکھنے چاہیے یا نہیں؟ استغفر اللہ. کوتب علیکم الصیام، فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض ہیں. جب روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے. ہاں اب حضور کا وہ فرمان ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہو، لیس البر الصیام فی السفر. میرے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ کوئی نیکی نہیں ہے اس آدمی کے لیے جو سفر میں روزہ رکھتا ہے. میں نے تو حدیث میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی بلا عذر فرض روزے میں کو ترک کر دے، اگر ساری زندگی بھی روزے رکھے تو وہ ایک روزے کی اطلاف ہی نہیں پوری کر سکتا. دوسری حدیث میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ الصوم لی وانا اجری بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اللہ کے لیے اور اللہ ہی اس کا اجر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے اور میں، اور مطلب آخرت میں بھی اس کا یہ ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے باب وہ رکھا ہوا ہے، ایک دروازہ ہے. جی بالکل، اور اسی میں سے روزہ داروں کا وہ ہوگا. تو پھر مفتی صاحب آپ نے کیوں روزہ کھایا تھا؟ شاباش، دیکھیں بہت اچھی بات ہے. جو بندہ مجھ سے سوال کرے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے رمضان کا روزہ ہاں ٹھیک ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں حالت سفر میں ہوں، مجھے اختیار ہے کہ میں روزہ رکھوں، مجھے اختیار ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں. چلیں یہ چیز تو ہو گئی. حریم اب ہم اس پہ وہ جو آ رہے تھے آپ جس کا کہیں تھی مصطفیٰ، حریم نے تو اجازت دے دی، ذرا ان پکچرز کو آپ کلیئر کر لیں کہ وہ پکچرز واقعی حریم ہیں یا نہیں ہے، تاکہ وہ سامنے نہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جی. جائے. میرا موبائل فون کی طرح ہے. موبائل دیکھیے، اب وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، حریم بھی دیکھ لے گی، میں بھی ہوں، تصدیق کر لیتے ہیں جی کہ وہ واقعی حریم ہے کہ وہ نہیں ہے. لیکن آج جس طرح انہوں نے مسکراہٹ مجھے وہاں دکھائی نا، اسی طرح کی مسکراہٹ وہ نے وہاں دیکھی تھی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ حریم ہے. میں آپ سے ملی ہوں ایسا. چلیں دیکھ لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا. اچھا ایک چلو جی میں بتا بھی دیتا ہوں. وہ سلور ایڈ ہے کیا، سلور سیڈ ہے کیا نام؟ سلور آکس ہے. سلور آکس میں وہ کہہ دیتی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا. نہیں میری بات سنیں. اب آپ کا ہمارا تعلق ہو گیا بیٹی اور باپ والا اور بزرگ والا. بس آپ اس بات کو چھوڑ دیں. اگر آپ کا دل دکھا ہے اس بات کے اوپر کہ مفتی عبدالقوی کی کوئی شادی کی بات ہوئی ہے تو اس پر میں نے آپ سے معذرت بھی کر لی ہے. کھولے کہ مجھ سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ حریم شاہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے مفتی صاحب سے ملوانا. وہ تو میں نے کہہ دیا ہے نا کہ مجھے کہا. اچھا ایک منٹ سنیں. آپ تو صدیقی صاحبہ نے جب مجھ سے میں قسم اٹھا کے کسی کو کیسے پتا کہ میں وہاں پہ موجود. چلیں وہ دیکھ لیتے ہیں. ابھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں حریم یہ بھی ہے نا کہ مغالطہ شاید آپ کو بھی ہو سکتا ہے، مغالطہ ان کو بھی ہو سکتا ہے. ایک اور کام کر لیتے ہیں، اور ایک کام کر لیتے ہیں. یہ سچ کہہ رہی ہوگی. اسی یہاں سے اٹھنے کے بعد وہ سلور سائڈ کی جو نیچے والی کافی ہے اسے نا وہاں اکٹھے چلے جاتے ہیں. وہاں پہ میں رہتی ہوں، سب کو پتہ ہے وہاں پہ میں رہی ہوں. اچھا مجھے بتایا گیا کہ جی 100 سنیں چلو میں آپ ہر چیز اوپن کر دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی سچ بولنا، میں نے بھی. میری دوست کو پتہ ہے کہ میں وہاں پہ رہتی ہوں. اچھا سنیں. مجھے جن لوگوں نے ان کے سیکرٹری بن کے کہا انہوں نے کہا جی محترمہ اس وقت سلور سائڈ میں رہتی ہیں. سلور سائڈ نہیں، سلور. اچھا سلور جب دیکھو نا مجھے انہوں نے کہا میں رہتی ہیں. کس نے کہا آپ کو؟ حریم شاہ صاحبہ کی سیکرٹری بن کے جو مجھے معلومات دے رہا ہے میں اس کی معلومات دے رہا ہوں. آپ کوئی میرا وہ یار کس نے آپ کو معلومات دی؟ دیکھو میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ جناب وہ پھر میں غلط نام نہ لے. چلو سلور تک کہتا ہوں. سلور جو بلڈنگ ہے میں نے خود آپ سے کبھی بات نہیں کی، کبھی بات. مجھے کیا پتا آپ نے کیا، میں مجھے بتایا گیا کہ جانے نا میں نے کبھی آپ کو کال کیا یا نہیں. لیکن میں اپنی چھٹی حص کے حوالے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس دن آپ ہی سے ملاقات. چلیں تصویر دکھائیں بھی پتہ چلے دیکھیں نا اگر غلطی سے ہوا تو مجھے بالکل یاد نہیں کہ. اچھا چلو جی آپ دیکھیں اگر ایسا ہو کہ میں وہاں بیٹھی ہوں یا آیا میں اٹھ کے گئی ہوں تو مجھے نہیں پتا. مجھے دیکھو 5 چیزیں سنیں. اللہ کی قسم جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے اسلام کی دعوت، یہ خدا کی قسم جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں پھر وہی بات ہے. آپ لوگ جو ہے نا ذرا حوصلے میں نہیں آ رہی ہو، میں حوصلے میں آ رہا ہوں. مغرب کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا، عشاء کے قریب تھا 9 ساڑھے 9 10 کا ٹائم تھا اسی طرح. کیونکہ میں نے سفر بھی کرنا تھا، میں نے جمعہ پڑھانا تھا جنگ، اس لیے مجھے جلدی بھی تھی. ہم وہاں سلور اس پہ پہنچے. نیچے ایک کافی ہاؤس ہے، اگر آپ مجھے کہتے ہیں پروگرام کے بعد ابھی چلتے ہیں. میں وہاں داخل ہوا. اب مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ داخل ہوتے ہی بائیں طرف جو ایک کرسی ہے، آگے ایک میز ہے، ایک کرسی ہے،
اس کے اوپر محترمہ حریم شاہ صاحبہ بیٹھی ہیں. جیسے ہی میں داخل ہوا, اب اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میں حریم شاہ صاحبہ سے ملنے جا رہا ہوں. جیسے ہی میں داخل ہوا, سامنے ایک میز ہے, اس کے اوپر 2-3 خواتین بیٹھی ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کہا, میں سمجھ گیا کہ انہوں نے, وہ مسکرانے لگ گئی. میں ان بچیوں کے پاس چلا گیا, السلام علیکم, کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی سب ٹھیک ہے, خیریت ہے. ان میں سے ایک دو نے میرے ساتھ سیلفی بنائی. ابھی میں ان سے فارغ ہوا, ایک اس نے کہا جی آج ہماری سالگرہ ہے. میں اس میز کی طرف چلا گیا. جیسے ہی میں اس میز کی طرف گیا تو مجھے کہا گیا کہ حریم شاہ صاحبہ تو آپ کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے. میں نے جیسے ہی یوں دیکھا, میں اب ہلفن کہہ رہا ہوں بالکل, میں نے دیکھا کہ ایک محترمہ قد و قامت یہی تھی, کھڑی ہوئی ہے اور مجھے مسکرا کے یوں کر رہی ہیں. اللہ کا واسطہ, خدا کا واسطہ, پھر وہی بات ہے, اشارہ نہیں کرتی میں, اتنی وہ ہوں کہ پبلک میں اپنے سنیں میں اپنے مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ حریم شاہ صاحب, چلو میں کہتا ہوں وہ حریم شاہ نہیں تھی, وہ کریم شاہ تھی بس. کریم شاہ صاحبہ نے جناب مسکراتے ہوئے مجھے یوں اشارہ, یہ دیکھیں یوں اشارہ کیا. میں نے تمام مصروفیات کو چھوڑا. اب وہ جو بیٹھی تھی کریم شاہ صاحبہ, وہ کھڑی ہوئی تھی میرے احترام میں, آگے ان کے کافی بھی پڑی ہوئی تھی. میں نے جب ان کے قریب گیا تو وہ باہر آئیں. اس سے آگے ایک صوفہ تھا, اس صوفے پہ کریم شاہ صاحبہ بیٹھ گئی. ادھر میں مفتی عبدالقوی بیٹھ گیا. ادھر میرے ساتھ جو محمد یعقوب صاحب کے بیٹے ہیں وہ بیٹھ گئے. ایک ساتھی میرے تھے وہ ادھر بیٹھ گئے. اب بالکل مفتی صاحب یہ جو گلے ملنے والی بات ہوئی تھی وہ بھی اسی جگہ کی تھی کہ گلے ملے تو بات ہی نہیں ہوئی. نہیں, اللہ کی قسم. چلو آپ سنیں, اب آپ حریم شاہ صاحبہ کو بھول جائے. اب میری ملاقات ہو رہی ہے کریم شاہ صاحبہ. نہیں, حریم شاہ کی بات. اچھا سنیں, چلو جی حریم شاہ صاحبہ سے, حریم شاہ صاحبہ سے نہ ہم نے ہاتھ ملایا, نہ حریم شاہ صاحبہ سے ہم گلے ملے, اللہ معاف فرمائے. حریم شاہ صاحبہ یہاں بیٹھ گئیں, میں یہاں بیٹھ گیا. اب گفتگو شروع ہو رہی ہے. میں نے کہا حریم شاہ صاحبہ کہ آپ کو اللہ نے بہت شہرت دے دی ہے, اب خدا رہا آپ سے مجھ سے یہ بات ہوئی نہیں ہے کچھ, تو میں کیسے یاد کروں؟ میں کوئی پھر میں کریم شاہ صاحبہ کہتی ہوں تو آپ کہتی ہو نہیں, آپ حریم شاہ صاحبہ کہیں. کامران اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں خدا کی قسم. چلو میری بات کریم شاہ صاحبہ سے ہوئی ہے. کریم شاہ صاحبہ کو میں نے تصویریں دکھائیں پلیز. کریم شاہ صاحبہ کو میں نے اپنا, مجھے یاد ہی نہیں, میں ویسے ہزاروں لوگوں سے دن میں ملتی ہوں لیکن مجھے ایسا کوئی. ہاں ٹھیک ہے, میں تو کہہ دو رہا ہوں وہ کریم شاہ صاحبہ ہوں گے. کریم شاہ صاحبہ ہوں گے. مفتی صاحب کریم شاہ صاحبہ سے میں نے 4 باتیں کی. میرا اگر ایک جگہ پہ گھر ہے وہاں پہ میں نیچے ہوں تو میں اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں مفتی کے انتظار میں ہوں, یہ میں اشارے کر رہی ہوں یا کچھ کر رہی ہوں, بالکل بھی نہیں. میں نے اللہ کی قسم اٹھا میں نے تو بچی آپ کو کہہ دیا ہے کہ وہ حریم شاہ نہیں تھی, وہ کریم شاہ صاحبہ تھی. ابھی دیکھ لیتے ہیں خدا کی قسم. آپ وہ یوں سمجھے کہ کریم شاہ صاحبہ تھی بس. ہاں ابھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن کیونکہ ظاہر مفتی صاحب ان ہزاروں لوگوں میں نہیں آتے. کمال ہے. لیکن میں نے نہیں نا, یہ جھوٹ سے کہہ رہی ٹھیک ہے دیکھیں جی, آپ 1 منٹ, آپ نہیں تھی. آپ مجھے تصویریں دکھائیں. نہیں میں دکھاتا ہوں, آپ نہیں مجھے تھی. بالکل یاد نہیں ہے کہ اگر ایک گیدرنگ میں آپ مجھ سے یار 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ نہ میں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا نہ مجھے وہ کہہ رہی ہے. چلو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے جس آدمی نے کانٹیکٹ کیا شاید وہ ایسا آدمی ہو جو مجھے یہ دھوکہ دے رہا ہو کہ آپ کا نمائندہ ہوں, آپ کا نمائندہ نہ ہو. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ مجھے سنیں, مجھے یہ پتا ہے کہ اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے کہ مجھے ایک کے باہر لے کر گیا, یہ بات ٹھیک ہے. میرے گھر کے باہر آپ کیا کرنے گئے تھے میرے گھر کے باہر؟ وہ تو جیسے میں وہاں سے گزرا نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ حریم شاہ صاحبہ کا گھر میں رہائش ہے. اچھا پھر جناب جب وہ مجھے نیچے لے کر گئے تو آگے جناب کریم شاہ صاحبہ نے مجھے ویلکم بھی کیا, مسکرائی سے. وہ جو آپ کو لے کر جہاں پہ میں رہتی ہوں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے جانتے ہیں. آپ مفتی صاحب وہ جو ان کے اسسٹنٹ یا ان کے جو کوارڈینیٹر بنے ہوئے تھے ان کا نمبر بھی دے دو نا, اس سے ابھی بات بھی کر لیتے ہیں. نمبر تو آپ کے پاس موجود ہوگا, ابھی کال کریں, ریکارڈ کریں.